نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ میں آپ کے لاتی ہوں وظائف، مسنون اور مجرب سچے واقعے، اصلاحی بیان، قرآن پاک کے مفہوم، اس کے ساتھ ہی حدیث کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک کے ارشادات اور آپ بہن بھائیوں کے لیے سچے واقعے، حدیث کی مفہوم میں، حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حل۔ اللہ تعالیٰ سے کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اگر رسی کو ڈھیل مل گئی تو پھر رسی ہاتھ میں نہیں آئے گی، جو میں روزانہ آپ سے بات کرتی ہوں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ سچ بولنا ایک اعلیٰ درجے کی نیکی اور اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ سچ بولنے کی فضیلت بیان کی گئی، اس لیے سچ کو اختیار کیجیے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، مجھے اس کا صلہ اس جہاں میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو نیکیاں ہوتی ہیں انہیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرو اور آگے کے لیے ذخیرہ کرو۔ میں بھی اسی کام میں لگی رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ سے کسی کو اصلاحی بیان سے یا کسی ایک لفظ سے کسی کو سیدھا راہ مل جائے تو پھر اس کا صلہ مجھے آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ سچ بولنا ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ ہمارے دین میں سچ سے مراد زبان سے سچ بولنا تو ہے ہی، عمل کے اعتبار سے بھی سچ ہونا مراد ہے، یعنی دین کی باتیں جس طرح زبان سے کہتا ہے عمل بھی اس کے مطابق کرتا ہے۔ میرے بہنوں، لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت کو قول و عمل دونوں میں سچا ہونا چاہیے۔ اس کا ظاہر و باطن، قول و عمل، ہر ایک بات میں سچائی نظر آنی چاہیے، لیکن عمل بالکل اس کے برعکس کرتا ہے تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں بلکہ عیب اور برائی کی بات ہے۔ مومن کو تو زبان اور عمل دونوں میں سچا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک محاورہ ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ زبان سے ایسی تکلیفیں نہ دو جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا بندہ جب کسی کی زبان اور اس کے عمل سچائی پر مشتمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سچ مچ سچا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں جس کا خلاصہ یہ ہے، جو شخص لوگوں کے سامنے بہت عمدہ طریقے سے نماز ادا کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی بہت اچھی طرح ادا کرتا ہو، تو ایسے ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی میں یہ میرا بندہ سچ مچ کا سچا بندہ ہے۔ میرے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں، آپ سے گزارش ہے آپ کی بہن کی کہ خدا کے واسطے سچ بولیے۔ التماس ہے، کیونکہ آخرت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، پھر کیا وہاں منہ چھپا کر جائیں گے یا کوئی ایسا ماسک وہاں ہوگا جس کو لگا کر جائیں گے؟ نعوذ باللہ، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں روبرو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر بات کا جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو کہاں استعمال کیا۔ اس لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں، ہر عمل کے اندر اپنی یہ عادت اپنا لیں اور اپنی زبان کی پابندی کریں اور عمل کی بھی پابندی کریں، کیونکہ اصل مشکل جو ہے وہ زبان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ گھر میں دیکھ لیں، جتنے بھی
جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی بھی بات لمبی ہو جاتی ہے وہ زبان سے ہی ہوتی ہے۔ نہ تو مخلوق کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیے، نہ مخلوق کی وجہ سے کام چھوڑنا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ عمل وہی پروردگار ہے، وہی بہتر ہے اور بہتر اس کا انجام دینے والا ہے۔ اب جو شخص اس طریقے سے سچائی اور اخلاص اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت قدر کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں مخلوق سے ہٹ کر صرف خالق پر ہوگی۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لہذا زبان کا بھی سچا ہونا چاہیے اور عمل کا اعتبار سے بھی سچا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سچا آدمی ایسے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو انبیاء علیہ السلام سلام کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے، ایک جھوٹ سے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کو چھپاتے 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 اتنے جھوٹ ہو جاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اپنی بہن کی اس ویڈیو کو دیکھیے گا، سمجھیے گا، سوچیے گا، کیونکہ میری کوئی بات کسی پروف کے بغیر نہیں ہوتی۔ پہلے میں سرچ کرتی ہوں، پھر آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پاس اصلاحی بیان ہوتا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، تاکہ آپ کو اصلاح ملتی رہے۔ آپ بھی بہت ہی اعلیٰ درجے پر پڑھے لکھے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے تک نہیں پہنچتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور اس کے سچے اور پکے امتی بنو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری سانس تک امت کے لیے دعا مانگتے رہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آگے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اور اللہ اپنے نبی پاک کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، مجھے اس کا صلہ دے۔ انشاءاللہ اللہ دینے والے ہیں، وہ ضرور دیتے ہیں، دیر سے دیں جلدی دیں، دینے والا صرف اللہ ہے۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔